بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا ہم پڑھیں گے۔ آج چیپٹر نمبر 19، سبق نمبر 19 ہے استاد بسم اللہ خان۔ تو استاد بسم اللہ خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بہت اچھے جو ہے شہنائی نواز تھے، شہنائی وادک تھے، جو شہنائی بجاتے تھے۔ تو آج ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو شہنائی بجانے والے یہ پہلے شہنائی وادک تھے، جن کو جو ہے آزادی کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے میٹھے خوشی کی شہنائی بجائی تھی۔ شہنائی عام طور پر جو خوشی کے موقع پر بجائی جاتی ہے نا۔ تو آج ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے، سن کر آپ لوگ بھی اس سبق کو ریڈ کر لیجئے گا، انہیں دوہرا لیں گے۔ اور جن کی ریڈنگ کمزور ہے آپ لوگ سن کے اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، ہے نا، تاکہ آپ لوگوں کی بھی ریڈنگ اچھی ہو جائے۔ دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں۔ استاد بسم اللہ خان۔ سریلی آواز ہمارے کانوں کو بھلی لگتی ہے، یعنی اچھی لگتی ہے نا، اچھی آواز ہوتی ہے سریلی سی۔ سریلی آواز گانے سے بھی پیدا ہوتی ہے اور کسی ساز کو بجانے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جن آلوں سے طرح طرح کی موسیقی یعنی میوزک پیدا کی جاتی ہے انہیں ساز کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے ساز آپ دیکھ چکے ہوں گے، مثلاً بانسری، ڈھول، ستار، طبلہ، سارنگی، ہارمونیم اور ماؤتھ آرگن وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ساز ہوتے ہیں، یعنی یہ سازوں کے نام ہیں جن سے میوزک بجتا ہے نا۔ کچھ ساز ایسے ہوتے ہیں جو خاص موقعوں پر بجائے جاتے ہیں، جیسے نقارہ یعنی بہت بڑا ڈھول۔ نقارہ کسی خطرے سے ہوشیار کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے اور شہنائی شادی کی محفلوں میں یا عام طور پر کسی خوشی کی تقریب میں بجائی جاتی ہے۔ شہنائی بولتے ہیں نا، خوشی کے موقع پر بجنے والا ہی سنگیت ہوتا ہے یہ۔ ہندوستان میں یہ دیکھیے، یہ نقارہ ہے، کسی چیز کے لیے الرٹ کرتے ہیں نا، کسی چیز کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے کسی خطرے سے، تو یہ نقارہ بجایا جاتا تھا پہلے، کہ لوگ اس طرح یہ نقارہ بجا کے لوگوں کو ہوشیار کرتے تھے خطرے سے، ہے نا۔ ہندوستان میں موسیقی کے ساز بجانے والے کئی ماہرین پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ستار کے ماہر کو ستار نواز، سارنگی کے ماہر کو سارنگی نواز اور شہنائی کے ماہر کو شہنائی نواز کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ خان سب سے بڑے شہنائی نواز تھے۔ وہ 1916 میں بہار کے ایک قصبے ڈمراؤں میں پیدا ہوئے۔ شروع میں انہوں نے اپنے چچا علی بخش ولایتو سے موسیقی سیکھی۔ علی بخش بنارس کے وشوناتھ مندر میں شہنائی بجایا کرتے تھے۔ بسم اللہ خان نے ان سے اہم راگ اور دھنیں سیکھیں۔ بسم اللہ خان نے پہلی بار 8 سال کی عمر میں کولکاتہ میں موسیقی کی ایک بڑی محفل میں چچا کے ساتھ اپنے فن کا کمال دکھایا۔ 22 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ شہنائی نوازی کے میدان میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ انہوں نے ملک میں اور ملک سے باہر موسیقی کی کئی محفلوں اور مقابلوں میں شرکت کی۔ انہوں نے شہنائی کے ساتھ دوسرے سازوں کا جوڑ ملانے کے لیے بھی بہت سے تجربے کیے، یعنی شہنائی کے ساتھ اور بھی دوسرے ساز تھے نا، ان کو ملا کر تجربے کیے۔ استاد بسم اللہ خان نے اپنے اخلاق اور رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کے سچے ترجمان تھے۔ یعنی وہ جو ہے ہندوستان کی جو تہذیب تھی نا ملی جلی ہوئی، کہ سارے مذہب جو ہے مل جل کے رہیں، اس کے سچے ترجمان تھے، یعنی ان کی مثال تھی۔ وہ ملی جلی تہذیب میں دوسروں کی عزت اور احترام کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے خیال میں موسیقی انسانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ تھی، یعنی ان کا خیال تھا کہ میوزک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے انسانوں کو ملانے کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان آپس میں میل جل بڑھا سکتا ہے میوزک کے ذریعے بھی، ہے نا۔ تو استاد بسم اللہ خان بے شمار انعامات سے نوازے گئے، یعنی ان کو جو ہے بہت سارے انعامات ملے۔ ان میں حکومت ہند کے یہ 4 اعزاز قابل ذکر ہیں: پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن۔
یعنی ہندوستان کے جو 4 بڑے اعزاز ہیں، یعنی بڑے بڑے جو انعامات ہیں، پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن سے انہیں نوازا گیا۔ ہندوستان میں صرف 2 ہی فنکار ایسے ہیں جنہیں یہ چاروں اعزاز ملے ہیں، ایک استاد بسم اللہ خاں اور دوسرے ستیہ جیت رے جو ہے فلموں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ بے پناہ عزت اور مقبولیت کے باوجود استاد بسم اللہ خاں کبھی دنیاوی آرام و آشائش کے پیچھے نہیں بھاگے۔ بنارس ان کا تھا اور وہ بنارس کے تھے۔ بنارس چھوڑ کر کہیں اور رہنا پسند نہیں کیا۔ انہی سمندر پار کے ملکوں سے بھی بڑی بڑی پیشکش آئیں، لیکن مال و دولت کی خاطر انہوں نے اپنی وضع کبھی نہیں بدلی۔ وضع یعنی اپنے طور طریقے کو انہوں نے پیسے کے لیے کبھی نہیں بدلا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح گزاری۔ بنارس کے اپنے پرانے گھر میں وہ بہت سادہ زندگی گزارنے میں بڑے خوش اور مگن تھے۔ ان کے کاندھوں پر اپنے 60-65 عزیزوں اور رشتہ داروں کی پرورش کا بوجھ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے سنگت کاروں اور ان کے بچوں کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ 15 اگست 1947 کو جب دیش آزاد ہوا تو آزاد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلے استاد بسم اللہ خاں کی شہنائی کے سر ہی گونجے تھے۔ یعنی 15 اگست 1947 کو جب خوشی کی جب شہنائی بجی تھی تو سب سے پہلا جو سر تھا استاد بسم اللہ خاں کی شہنائی کا سر تھا، ہے نا۔ وہ اس بات کو یاد کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ کاشی وشوناتھ مندر پر جو شہنائی انہوں نے بجائی تھی اسے بھی وہ اکثر یاد کرتے تھے۔ استاد بسم اللہ خاں کا انتقال 21 اگست 2006 کو بنارس میں ہوا۔ ان کی موت کی خبر سے ایسا لگا جیسے ہندوستانی سنگیت کی دنیا سونی ہو گئی۔ استاد بسم اللہ خاں جیسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے ان کے لیے خوشی اور عزت کا باعث تھا نا، جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تو ان کے ہی شہنائی کے سر جو ہے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں گونجے تھے، ہے نا۔ وہ اس بات کو خوش ہوتے ہیں یاد کر کے۔ اور ان کا انتقال جو ہے 21 اگست 2006 کو بنارس میں ہوا۔ ان کی موت کی خبر سے ایسا لگا جیسے سنگیت کی دنیا جو سونی ہو گئی ہے نا۔ ایسے بسم اللہ خان جیسے فنکار روز روز نہیں پیدا ہوتے، یہ بہت بڑے فنکار تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا چیپٹر یہیں پر ہو گیا کمپلیٹ۔ ہم نیکسٹ صفحے پر چلیں گے۔ تو دیکھیے ہمارا یہاں پر مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہ لفظ اور معنی یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ الفاظ ہیں اور اس کے میننگ ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے سریلی آواز، گانے کے لیے موزوں آواز، ہے نا۔ سریلی آواز اس کو کہتے ہیں نا، گانے کے لیے اچھی آواز ہوتی ہے اس کو۔ ساز باجا، موسیقی سنگیت، تقریب محفل موقع، موسیقار ساز بجانے والا، فن ہنر، مقام جگہ، بھارت رتن حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا شہری اعزاز، وضع طور طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے جن کی ریڈنگ ویک ہو ان تک پہنچائیے، اپنے آپ کے جو فرینڈز وغیرہ ہیں ان تک پہنچائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے تو ہماری ہمت بڑھ جاتی۔ تو پلیز آپ لوگ ہماری ہمت بڑھا دیا کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم کویشچن آنسر وغیرہ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔